کرے تو سورج کو چراغ دکھانا ہے، لیکن ہماری جماعت کا ایسا مفکر جس کو لوگ لسان العصر کہتے ہیں، وہ ہستی جس کے کتاب کی تعریف کرے، قرآن کی آیتوں سے مزین جس کی گفتگو ہوتی ہے، ایک جو وہ بد مذہب جماعت کا شخص اورنگ آباد کی سرزمین پر حضرت کی کتاب کو سننے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے پہلا ایسا سنی عالم دیکھا کہ جو قرآن میں اتنی آیتیں پڑھتا ہے، اس کا اپنا وہ ہے، وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ۔ تو اور جس کی کتابت کو سن کر بہت سے لوگوں نے جو وہ بد مذہبیت کو چھوڑا ہے، صرف آپ کا ذہن اس طرف ہو جائے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، ایک مرتبہ میں کرناٹک کے ایک شہر میں گیا، اس شہر کا نام بھی بتا دوں اس لیے کہ ہمارے یہاں جو وہ آسمانوں کی باتیں نہیں ہوتی کہ ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا، آپ پہنچ سکتے ہیں وہاں تک۔ ہاسن ایک علاقہ ہے، ہاسن کرناٹک میں۔ میں جب وہاں گیا تو جس بھائی کے گھر میرا قیام تھا تو اس نے بتایا مجھے کہ سید صاحب میں جو وہ مودودی جماعت کے گروپ میں تھا، اس نے بتایا تو میرے کان کھڑے ہو گئے، نہیں گروپ میں تھے تو پھر ابھی کیا ہوتا کہ ابھی تو میں سنی دعوت اسلامی کا رکن ہوں۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کے سنی بننے کے پیچھے کیا چیز ہے، آپ کیسے سنی بنے، سنی بننے کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ہم لوگ نوجوانوں کی ٹیم تھی اور مودودی جماعت سے جڑے ہوئے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان کا دماغ تو چوتھے آسمان پہ ہوتا ہے نا مودودیوں کا، وہ تو اپنے اصل کسی کو سنتی نہیں، تو جو بھی سنی علماء آتے تھے تو واکمین کا دور تھا، واکمین وہ کہا واکمین لے کر ہم جاتے تھے، چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈ ہوتا اور جو سنی علماء تقریریں کرتے تھے تو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے جاتے تھے، مذاق اڑانے کے لیے۔ جو ہم لوگ پینٹ شرٹ پہنے ہوئے تھے وہ واکمین ہم نے جیب میں لگا لیا اور حضرت کے خطاب میں پڑھا۔ ہم نے نہیں سمجھا کہ یہ بھی جو وہ عام خطیبوں کی طرح ہوں گے، تو ہم خطاب سننے کے لیے وہی پوائنٹ آؤٹ کرنا تھا اور ساتھیوں کا ذہن بنا کر لے گئے تھے کہ دیکھنا بھی ہے کیسی کیسی گالیاں دیں گے، اس طرح انہوں نے اپنی زبان میں بات کی۔ تو بولے جب ہم وہاں پہنچے تو حضرت تشریف لائے تو حضرت کا عنوان تو انہوں نے عنوان بھی بتایا، 7 خوش نصیب عرش کے سائے میں، اور حضرت نے خطاب شروع کیا۔ انہوں نے کہا سید صاحب اللہ کی قسم ہمارا حال یہ تھا، ہم واکمین بھی بھولے اور پوائنٹ آؤٹ کرنا بھی بھولے، پوائنٹ تھا کیا جس کو نوٹ کر سکتے تھے، پورا بیان سنا اور ہم متاثر ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ہم کئی صلاۃ السلام میں رکتے نہیں تھے، صلاۃ السلام میں بھی رکے، اور جب حضرت مسافر کے لیے بیٹھے اس وقت حضرت مسافر بھی کرتے تھے، اس لیے کہ مسافر اس لیے ہو جاتا تھا کہ اس وقت سیکورٹی کے معاملات تھوڑے سے جب وہ اس وقت زیادہ نہیں تھے۔ ابھی کیا ہے کہ بھیڑ بہت ہوتی ہے نا تو لوگ دھکا دھکا کر دیتے ہیں، تو اس وجہ سے کوئی حضرت کو نفرت نہیں ہے مسافر سے، یا ہمارے علماء مسافر نہیں کرنا چاہتے، ایسا نہیں ہے، دھکم دھکا ریل پہ، اور یہ بھی اس میں بھی آپ کی ہمدردی ہے کہ بھائی آپ ہمیں بڑی دھکا دو گے، آپ ایک دوسرے کو دھکا دو گے۔ تو حضرت اکثر فرماتے جب آپس میں دھکا دے کے حجر اسود چومنا منائے تو پھر جب وہ کسی عالم دین کے ہاتھ کیسے چومے جا سکتے ہیں؟ تو یہ جو استلام کا قانون ملا اسی لیے تو ملا کہ دھکا دے کے نہ چومو، استلام کر لو، وہی اجر ملے گا، وہی ثواب ملے گا، مطلب دھکے سے بچانے کے لیے چومنے کی بجائے استلام کا قانون مل گیا۔ تو حضرت اس لیے کہتے ہیں، یہ نہیں کہہ رہا کہ علماء کو استلام کرو، ایسا نہیں، نظروں سے زیارت کرو، آپ اس کو غلط مطلب کے طور پہ مت لیجیے گا۔ تو پہلے لوگ بھی اتنے بہت زیادہ ایسی بھیڑ والے دھکم دھکے والا ماحول نہیں تھا تو بیٹھ کے مسافہ کرتے تھے۔ انہوں اس جوان نے بتایا کہ حضرت مسافہ کر رہے تھے، ایک بولا والا آدمی آ گیا اور اس نے مسافہ کرتے ہوئے وہ اپنا لعاب اور لعاب کے ساتھ ناک کا کچھ جو ہے وہ اس کا حصہ جو تھا اس کو میں نہیں بیان کروں گا، سماعتوں کے باہر ہوگا، وہ حضرت کے ہاتھ پہ لگا دیا۔ تو حضرت نے مخصوص انداز میں مسکراتے ہوئے ہری چادر ان کے پاس تھی، انہوں نے بتایا وہ صاف کر دیا، اور صاف کر کے مسافے کا سلسلہ جاری رہا۔ تو ہماری ذہن کے اندر بات آئی کہ عالم ربانی سے تھے، اور اس کے بعد ہم نے مودودی جماعت اسی وقت چھوڑ کر اہل سنت و جماعت میں داخل رکھتے ہیں۔ ایسی ہستیاں آج آپ کی بستی میں آئی ہیں، تو روز روز ایسی ہستیاں اس آپ کی بستیوں میں نہیں آئی۔ دیکھو جو آتے ہیں سب صلاحیت ہے، سب عظمت والے، میں کسی کی وہ بے عزتی نہیں کر رہا، ہر سنی عالم ہمارے سر کا تاج ہے، ہر سنی خطیب ہمارے سر کا تاج، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پہ بزرگوں کا خاص کرم ہوتا ہے، حضور مفتی اعظم کا، حضور سید العلماء کا، حضور اشرف العلماء کا، یہ بڑے بزرگوں کا کرم، بارہ کے سادات کا،
بریلی شریف کے مشائخ کا آج ایسی ہستی آئی ہے، سنجیدگی سے سن لو، اس لیے کہ کچھ لوگ زبان ہلا کر صرف زبان سے بولتے ہیں، کچھ لوگ زبان ہلاتے تو ہیں لیکن ان کی زبان کے پیچھے دل نہیں ہوتا، ان کی زبان کے آگے دل ہوتا ہے۔ تو یہ وہ خطیب ہے جو دل کی گہرائیوں سے بولتے ہیں، ایک ایک جملے پر مفکرین کہنے کی کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ آپ کی بستی میں آئے، میں بہت ادب کے ساتھ کچھ کہوں تو سورج کو چراغ دکھانا ہوگا، چراغ کیا بلکہ اگر بتی دکھانا ہوگا، موم بتی دکھانا ہوگا، تو میں بغیر کسی تاخیر کے عزت کی بارگاہ میں التماس کرتا ہوں کہ حضور ہم سب لوگوں کو، تمام غربائے اہل سنت کو آپ اپنے ملفوظات عصمت سے مستفیض کریں۔ کیا میں امید کرتا ہوں کہ آپ جتنی سنجیدگی کے ساتھ ابھی تک سن رہے تھے، کتنا سناٹے میں سن رہے تھے آپ، ایسی سنجیدگی سے آپ سنیں گے، کیا میں امید کرتا ہوں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کے مجھے یقین دہانی کریں۔ آپ اٹھا بیٹھا کیوں نہیں کریں گے؟ آپ موبائل لے کے تصویر کشی تو نہیں کریں گے؟ موبائل جیب میں رکھ لیں، موبائل اتنے سب بیانات ریکارڈ ہو رہے ہیں، آپ کو بیان کہیں بھی مل سکتا ہے، اچھی کوالٹی مل جائے گا۔ آپ جب بیان ریکارڈ کرنے لگتے ہیں نا تو پوری توجہ ریکارڈنگ کی طرف ہوتی ہے، سننے کی طرف نہیں ہوتی۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ سب ایک دم توجہ کے ساتھ، اگر کسی کو استنجا وغیرہ کی حاجت ہے تو ابھی اٹھ کر چلا جائے، بعد میں دیر سے آ کے بیٹھ جائے، لیکن تقریر کے بیچ میں نہیں اٹھنا۔ کوئی اٹھے گا؟ سب سنیں گے نا انشاءاللہ۔ اور منبر پہ علماء موجود ہیں، علماء تو بہت اچھے سے بیٹھے ہیں، لیکن علماء کے ساتھ کچھ عوام بھائی بھی آ گیا۔ میری ان سے گزارش ہے آپ منبر پہ بیٹھے رہیے، میں اتار نہیں رہا ہوں، لیکن آپ اگر حرکت کرتے ہو، موبائل نکال کے بات کرتے ہو، یا میسج چیک کرتے ہو، یا بات چیت کرتے ہو، تو اس سے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب علماء کر رہے ہیں، حالانکہ علماء نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو عوام گھس کر کے آ جاتی ہے، طلبہ گھس کر کے آتے ہیں نا، اس کی وجہ سے اسٹیج بدنام ہوتا ہے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ ایسا نہ کریں۔ آئیے اب ہم اپنے قائد، اپنے امیر کو حضور سید العلماء کی چند مصروں سے آواز دیتے ہیں۔ کسی کی جے وجے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ بلند کریں یا رسول اللہ، اپنا نعرہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔